2000 سے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم تمام جو اس بلڈنگ میں یا اس ادارے سے علاج ہوتا ہے وہ مفت علاج ہوگا اور عالمی سطح کا معیاری سٹینڈرڈز کا علاج ہوگا. اور اب تقریباً 2 سال بعد it would have been 10 years since we started that initiative. And شکر الحمدللہ ہم نے نہ صرف کراچی کا اس بلڈنگ کا علاج کو مفت اور معیاری کر دیا ہے. اس شہر میں 2 اور سیٹلائٹ سینٹرز موجود ہے, ایک بلدیہ میں اور ایک لیاری میں. پھر اسی شہر میں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں شروع ہوئے تھے, ہر ڈسٹرکٹ میں, کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں کہ ہم چیسٹ پین یونٹ کھولیں. اور ابھی اس صرف کراچی میں 19 چیسٹ پین یونٹس کام کر رہے ہیں. سیٹلائٹ سینٹرز کا اس شہر کے بعد یا اس شہر کے باہر کا ذکر کرے تو اوبیسلی لڑکانہ میں ہمارا NICVD موجود ہے, ٹنڈو محمد خان میں ہمارا NICVD کی سیٹلائٹ سینٹر موجود ہے. سکھر شہر میں کراچی کے بعد سب سے بڑا جو NICVD کا ہاسپٹل بنا ہے وہ وہاں بنا ہے. مٹھی میں NICVD موجود ہے, سیون میں NICVD موجود ہے, اور کہاں رہتا ہے, حیدرآباد میں بھی NICVD موجود ہے, شہید بینظیر آباد میں بھی NICVD موجود ہے. اور یہ اب میرا خیال میں دنیا میں سب سے بڑا دل کے مفت علاج کا نیٹ ورک بن چکا ہے. اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے پبلک سیکٹر میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. NICVD کا جو پیڈیاٹرک کیئر کا نیٹ ورک ہے اس وقت صوبہ سندھ میں, وہ پورا پاکستان کا سب سے بڑا پیڈیاٹرک نیٹ ورک جو موجود ہے وہ صوبہ سندھ کے NICVD کا پیڈیاٹرک کیئر کا ہے. اور ہم نے صوبہ سندھ میں for the first time in the public sector in the province of Sindh آپ نے فالج کا مطلب سٹروک کا بھی علاج شروع کروایا ہے NICVD کے تھرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان وہ جو لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ایک غلطی تھی یا ڈیولوشن ایک غلطی ہے یا مالی وسائل صوبوں کو ڈیولو کرنا ایک غلطی تھا, اس کا طور ثبوت NICVD کا ادارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا JPMC کا ادارہ ہے جو ایک اور ایگزامپل ہے کہ آپ اگر ڈیولوشن سے پہلے NICVD کو آج کا JPMC سے کمپیئر کرے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ساتھ ساتھ NICH میں جو ترقی ہوا ہے ڈیولوشن کے بعد وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. یہ سفر یا یہ جو صحت کے شعبے میں حکومت سندھ نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کامیابیاں حاصل کی, یہ ممکن نہیں ہوتا اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مدد نہیں لیتے. اور آج بھی اس OPD سینٹر میں جو ہمارے پارٹنرز ہیں انہوں نے مجھ سے پہلے بولا ہے کہ یہ ہمارا شہر ہے اور ہمارا ملک ہے اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس لحاظ سے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ہمارا پارٹنرز ہیں وہ صوبہ سندھ میں باقی صوبوں کے مقابلے میں انہوں نے ان کی طرف بھی they just are that charitable. I think کراچی کے جو چیریٹیبل کمیونٹی ہے وہ پورا پاکستان کا سب سے بڑا چیریٹیبل کمیونٹی ہے. But they also find a willing partner in the People's Party government جس کا مقصد ہے کہ ہم مفت اور معیاری علاج پہنچائیں. یہی وجہ ہے کہ پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ کو اسی جنا ہاسپٹل میں سائبر نائف مشین کا فیسلٹی ملے گا, وہ بھی
دنیا بھر میں ایک مہنگا ترین علاج ہوتا ہے اور دنیا میں صرف ایک ہی شہر ہے آپ کا کراچی جہاں وہ علاج مفت ہوتا ہے، اور حکومت سندھ اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن اور باقی جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے مزید اسی مشین کا بندوبست کیا ہے تاکہ ہم اپنا اسکوپ ایکسپینڈ کر سکے. انڈس ہاسپٹل کا ڈاکٹر باری میرے سامنے موجود ہے. آپ سب کو معلوم ہے خاص طور پہ جو کووڈ کے دنوں میں سندھ حکومت نے تمام ہاسپٹلز کے ساتھ لیکن انڈس ہاسپٹل کے ساتھ مل کے کام کیا، اور ہم نے اس وبا کے دوران ثابت کر دیا کہ ہم ایک عالمی سطح کے وبا اس قسم کی بیماری کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ انڈس کے ساتھ ہم مختلف شہروں میں مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو مفت علاج پہنچا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے بچوں کے لیے چلڈرن ER کے فیسلٹیز کو صوبہ سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں کھولے ہیں، اور اس سے ہمارا ایک کوانٹیٹیو امپیکٹ ہوا ہے. ویو سین ڈراسٹک ڈیکریز. جو ادھر بچوں کی شرح اموات ہے وہ صوبہ سندھ میں تیزی کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور باقی صوبے کے مقابلے میں ہمارا جو ڈیکریز ہے وہ باقی صوبوں سے زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انٹرونشنز رہے ہیں صحت کے شعبے میں یہ ایک وجہ ہے کہ ہم یہ کامیابی حاصل کر سکے. ہمارا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فیسلٹی ہے وہ نہ صرف صحت کے شعبہ تک محدود ہے. شہزاد روئے صاحب میرے سامنے بیٹھا ہے، اور ہم نے ان کے زندگی ٹرسٹ کے ساتھ جو تعلیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ایک میں خود جا کے آئی ہیو وزٹڈ ان کا ایک فیسلٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اسکولز میں حاصل کیے جا رہے ہیں وہ بھی عالمی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لائق ہے. میرا خیال میں آپ کے بچے نے کوئی چیس کا چیمپئن شپ بھی جیت کے لے کر آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ حکومت یا لوکل گورنمنٹس یا پروونشل گورنمنٹس میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنائیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، چاہے ہم نے واضح طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت سے بہتر یہ ادارہ چلا سکتے ہیں. ویسے ہی ہم وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مزید ذمہ داریاں دیں. سارے صوبے میں رہنے والے لوگ محب وطن پاکستانیاں ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے مزید کام کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے. میں آپ کو ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں. آپ نے پچھلے جو ہمارا وزیر اعظم صاحب تھا اس کو سنا ہوگا، وہ شہر شہر جا کے کہتا تھا کہ وفاق دیوالیہ ہو چکا ہے، اور اس کو صوبائی کھاتے میں جو وسائل ہے ادھر سے وہ اپنا بحران کو پورا کرنا چاہتے ہیں. ویسے ہی کچھ حکومت کے وزراء اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہ دوسرے صوبے سے مزید نہ صرف اختیار لینے چاہتے ہیں مگر وسائل ان سے لینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر طریقہ جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جو وفاق کا بحران ہے، جو وفاق کا مشکلات ہے، وہ بھی ہم سب کی مشکلات ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وفاق نے سیلز ٹیکس آن سروسز ایک ٹیکس ہے جو ایک زمانے میں FBR کلیکٹ کرتا تھا، 18ویں ترمیم کے بعد وہ ٹیکس صوبائی حکومتوں کی پاس چلی گئی، اور صوبہ سندھ نے وفاق کے سارے ریکڈز توڑ دیے اور باقی صوبے کے سارے ریکڈز توڑ دیے ہیں اس ٹیکس کا کلیکشن میں. مگر اس سے نہ صرف صوبہ سندھ نے یہ کامیابی حاصل کی، FBR کا جو اپنا ریکارڈز ہے کہ جب ان کے پاس سیلز ٹیکس آن سروسز کی رسپانسبلٹی موجود تھا، وہ ریکارڈ نہ صرف صوبہ سندھ توڑ چکا ہے، نہ صرف صوبہ بلوچستان نے اپنا ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے بعد وفاق کا FBR کا ریکارڈ توڑ چکا ہے، مگر دونوں صوبے بلوچستان اور
खैबर पख्तूनख्वा ने भी FBR का रिकॉर्ड इस टैक्स की कलेक्शन में तोड़ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद टैक्सेस भी है, वो टैक्सेस भी हम वफाक के लिए जमा करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम उनसे बेहतर टैक्स कलेक्शन करके उनके जो मुश्किलात हैं वो दूर कर सकें। मैं ये एक नया प्रपोज़ल नहीं है, मैं पिछले वज़ीर आज़म के दौर में भी उनके बजट सेशंस में नेशनल असम्बली में ये ऑफ़र कर चुका हूँ कि सूबा सिंध तैयार है कि हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करने के लिए तैयार हैं, और हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को हमें एक टारगेट सेट करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला हम वो टारगेट पूरा करेंगे और वो पूरा का पूरा पैसा वफाक को जमा कर देंगे ताकि वो अपने ज़रूरियात पूरा कर सकें। अगर हम किसी वजह से उनका दिया हुआ टारगेट या FPR का अपना टारगेट को हम उसको हम पूरा नहीं कर सके, तो फिर हम अपने पैसों से काट के वो डिस्पैरिटी वफाक को देने के लिए तैयार होंगे, एज लॉन्ग एज वफाक तैयार है कि अगर सूबा सिंध आपका दिया हुआ टारगेट से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर वो हम एक्स्ट्रा पैसा सूबा सिंध के पास रख के सूबे सिंध के आवाम को के ऊपर ये खर्च करें। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से बहुत से तरीक़ेकार हैं कि जो वफाक के मुआशी मुश्किलात हैं, जो कि उनके अपने मुआशी मुश्किलात हैं, जो वफाक में मसाइल के सामने कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि अपना FBR हो या अपने वफाक के इदारे हो, वो अपना ज़िम्मेदारी पूरा नहीं कर सके। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब ऑफ़र है, जिससे हम जिस तरीके से सूबाई खुद मुख्तारी के बाद NICVD की सूरत में मुख्तलिफ सेहत के शोबे के मुख्तलिफ शोबे में, सेहत के शोबे में ख़ास तौर पर हमने अपना परफॉर्मेंस दिखाए हैं। हम चाहते हैं कि हम वफाक की मुश्किलात को दूर करें और सूबाई हुकूमतों को मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दें। आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे जो हमारा NICVD का टीम है, जो बार बार आलमी सतह का स्टैंडर्ड्स तोड़ रहे हैं, और मेरा उम्मीद है कि हम इसी तरीके से आप इस सफ़र को आगे लेके जाएंगे। एक मैंने पढ़ना था एक चीज़, पर मेरा फ़ोन रह गया। मुख्तलिफ मैंने एक तस्वीर लिया था उस स्लाइड का, जो जिसमें ज़िक्र था कि बाकी सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले कितने लोग हमारा इस फैसिलिटी में आते हैं। तो पिछले साल आज़ाद कश्मीर से 716 people from Azad Kashmir came to Karachi's hospital NICVD उनका मुफ्त इलाज के लिए। बलोचिस्तान का 84,633 people came. Just last year alone, the year before that, 107,392 people came from the province of Balochistan alone to get their free health care here at NICVD. Gilgit-Baltistan का पिछले साल, उससे पिछले साल 520 और पिछले साल अभी तक नहीं हुआ 2025 का 855 people सिर्फ from Gilgit-Baltistan आए हैं आपका कराची का NICVD में अपने इलाज करवाने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा का 16,000 लोग 2024 में आए थे अपने इलाज के लिए, और सुबह पंजाब से 2024 में 35,251 people came for their free health care here in Karachi's hospital. और यही वजह है कि I appreciate that NICVD and the government of Balochistan are now partnering to ensure कि हम इस किस्म का इलाज बलोचिस्तान में भी पहुंचा सके। और क्वेटा के शेख जायद हॉस्पिटल में जैसे जिक्र हुआ वो पीडियाट्रिक केयर का, मैं जानता हूं कि चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान भी ख्वाहिशमंद है कि वो अपना PICVD का आगाज़ करे बलोचिस्तान में, और उसके लिए भी वो आपका NICVD को पे रिलाई करेंगे कि वो इधर के इंफ्रास्ट्रक्चर में मर्ज करके अपने लिए वहाँ इस किस्म का फैसिलिटी पहुँचा सके।
इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हमारा काम चलता रहेगा। आखिर सबसे बढ़कर मैं अपने इस OPD के और वैसे हमारा सेहत के निज़ाम में जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिलसिले में हमारे पार्टनर्स हैं आज भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। हम ये सब कुछ आपके बगैर और आपकी मदद के बगैर नहीं हासिल कर सकते थे। थैंक यू। NICVD अस्पताल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह और बिलावल भुट्टो का खिताब जारी था। बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि अस्पतालों में सेहत की सहूलियात को बढ़ा रहे हैं, कराची के हर जिला में चेस्ट पेन यूनिट खोल रहे हैं।